اردو زبان کی کہانی 2000 سال ہے پرانی، رسم الخط اس کا ہند ایرانی، اب یہ زبان ہے پرانی۔ پرانی زبان کے ضمن میں مجھے کچھ باتیں یاد ہیں۔ جب میں نے ماسٹر ڈگری کی تھی 1995 اور 97 کے بیچ میں، تو اس وقت یہ پرانی داستانیں پڑھنے کا بھی موقع ملا، جیسے مولا وجی کی سب رس ہے، جو کہ انہوں نے 1635 میں کہا جاتا کہ یہ تصنیف ہوئی تھی، آج سے لگ بھگ 400 سال پہلے۔ تو اس وقت کی اردو میں اور آج کی اردو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ اسی کتاب میں سب رس میں، وہ یہ ہے کہ آج لگن اس جہان ماں ہندوستان ماں، اس لطافت سوں اس چھندان سوں، کوئی ہندی زبان کو ملا کر گلا کر نہیں بولیا۔ لفظ ایک آدھا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھے ہوئے مجھے 30 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن عمومی طور پر لگ بھگ 95% یہی الفاظ ہیں اس جملے میں۔ تو ہم اس وقت بھی آج ہی بولتے ہیں، جو لفظ ہم تک بولتے ہیں اس وقت انہوں نے اس کو لگن کہا۔ آج لگن اس جہان، ملک کے لیے انہوں نے جہان کا لفظ استعمال کیا۔ میں کو ماں، میم الف نون گنا، جیسے ماں یعنی مدر۔ ہندوستان ماں، ہندوستان ملک کا نام ہے۔ ہندی زبان کو، اردو کو اس دور میں ہندی کہا جاتا تھا، اور چونکہ اردو بنیادی طور پر ہندوستانی زبان ہے، اس کا جو مول ڈھانچہ ہے، اس کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ ہندوستانی زبان کی ہے۔ زیادہ تر الفاظ لگ بھگ 75%، 75% جو الفاظ ہیں یہ ہندوستانی زبانوں کے ہیں، اور وہ زبانیں جو دلی اور میرٹھ کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی، اور جس کو بعد میں کھڑی بولی بھی کہا گیا۔ اور یہ وہ کھڑی بولی جو کہ پراکرتو سے نکلی، شور سینی اب برہنش، اس کی جو ماں سمجھی جاتی ہے خاندان السنا میں اگر اسٹڈی ہم کرتے ہیں۔ اور ماہرین لسانیات نے یہ کہا ہے کہ اردو اور ہندی دونوں بہنیں ہیں، اور ان کی ماں کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی جو کہ دلی اور اس کے گرد و نواح میں، یا میرٹھ اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی۔ اب زبانیں جو ہیں نا یہ بدلتی ہیں، یہ بات میں ابھی اس کو پورا کرتا ہوں، اس جو سنٹینس ہے، اس جملے کو۔ آج جو ہم پہاڑی زبان یا پہاڑی بولی بولتے ہیں، ہمارے گھروں میں کچھ لوگ ادھر پہاڑی بولتے ہیں، کچھ کشمیری بولتے ہیں، کچھ گوجری بولتے ہیں، کچھ بدروائی بولتے ہیں، اسی طرح سے اپنے اپنے علاقے کی بولیاں ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے، یا یہاں تک کہ 50 سال پہلے کی پہاڑی اور آج کی پہاڑی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی اس پرانی پہاڑی بولی اور آج کی پہاڑی بولی میں تقابل کرے گا تو گویا اس کو آج کی جو بولی ہے پہاڑی، یہ ایک نئی بولی معلوم ہوگی، کیونکہ اس میں تغیر آ گیا ہے، اس میں اردو کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں انگریزی کے الفاظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے یہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے نا، یہ بہت کم تھا۔ لوگ اگر کوئی پہاڑی جانتا تھا تو اس کو اردو بولنے نہیں آتی تھی، اگر اردو بولتا تھا تو کہتے تھے فلانا گلابی اردو بول رہا ہے، اور اس اردو میں آدھی پہاڑی ہوتی تھی اور آدھی اردو ہوتی تھی، کیونکہ وہ اردو کو نہ تو وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، صرف زبان سے ہی کچھ الفاظ ادا کر لیتا تھا، لیکن اس میں وہ بالکل یعنی مکمل نہیں تھا، اس میں اس کو عبور حاصل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک گلابی جیسی اردو بن جاتی تھی۔ یا کہ آج کے زمانے میں کسی آدمی کو انگریزی نہیں آتی تو وہ کوئی گلابی انگریزی بولتا ہے، جس میں اپنی زبان یا اپنی اس کی بولی کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو رہی کہ بھائی پہاڑی کی بات، کہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے کی پہاڑی اور آج کی پہاڑی میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح آج سے 400 یا 500 سال پہلے کی، کیونکہ ادب جو ہے نا یہ 1500 کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ معرض وجود میں آیا، وہ اس میں بھی پہلے شاعری آئی اور اس کے بعد میں جو نثر ہے یہ آئی۔
اس سے پہلے جو اردو زبان تھی اپنے جو یعنی 8ویں صدی کے شروع سے لے کر کے یہ کئی سو سال تک یہ صرف بول چال کی ہی رہی، صرف اس کو بول چال میں استعمال کیا جاتا تھا، اور بعد میں آہستہ آہستہ اس میں ادب جو ہے یہ بھی نمودار ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ آج لگن اس جہان ماں ہندوستان ماں، یعنی لگن جو ہم تک بولتے ہیں آج کل، اس کو وہ لگن بولتے تھے، میں کو وہ ماں بولتے تھے، ہندی جس کو ہم اردو کہتے ہیں، کہ وہ اردو کے بھی بہت سے اس کے نام ہوئے ہیں، شروع میں ہندی بھی کہا گیا، اس کو ہندوی بھی کہا گیا، اس کو شاہ جہاں نے اس کا نام اردو معلب رکھا، اور انگریز اس کو ہندوستانی کہتے تھے۔ ڈاکٹر جان گل کرسٹ نے سب سے پہلے اس کو ہندوستانی کہہ کر کے پکارا کہ بھئی یہ ہندوستانی زبان ہے، کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کی تھی، اور اس طریقے سے کرتے کرتے یہ اب جو ہے اردو جو ہے اس سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہندی زبان کو کوں لکھتے تھے، ساتھ میں نون گنا بھی لکھتے تھے، جیسے کہ اب ولی دکنی کی شاعری کو آپ پڑھیں گے تو اس میں کوں اور کاں کا لفظ جو ہے وہ کوں کاں، یعنی کو کوں، اور اسی طرح سے وہ کو کاں بولتے تھے، اور یہ اب تغیر ہوا، اور یہ بیچ میں سے جو یہ نون گنا ہے یہ ختم ہو گیا۔ تو اس لطافت سوں، اس چھندان سوں، یعنی اس یعنی ہم کہیں گے آج کل اس کو کہیں گے کہ اس روانی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکا، تو انہوں نے لکھا بولیا، تو یہ تغیر ہوا اس میں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ کیونکہ یہ نثر کی کتاب ہے نا، تو وہ لکھتے ہیں کہ کتاب نثر کی ہے لیکن بیچ میں اشعار بھی ہیں۔ ایک شعر ہے وہ ریختی میں ہے، ریختی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مرد لکھتا ہے لیکن عورت کی زبان میں لکھتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جہاں میں دیکھتی ہوں وہاں مجھے اس کاچ منہ دسدہ، اس میں آدھی یہ کہتے ہیں پنجابی بھی ہے، دسدہ لفظ ہو گیا پنجابی کا کو کاچ لکھتے تھے اس وقت، چے بھی ساتھ لگا دی، جہاں میں دیکھتی ہوں وہاں کو وہاں مجھے اس کاچ منہ دسدہ، وہی لگتا ہے دل میں ووچ، کو ووچ، ٹھارے ٹھار یاد آتا، بار بار کو لکھتے تھے ٹھارے ٹھار۔ تو یہ فرق آ گیا، کچھ ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 30 سال پہلے میں نے یہ پڑھی تھی، لیکن عمومی طور پر یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو قدیم اردو جو تھی اور آج کی اردو میں اگر ہم تقابل کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ فرق ملے گا، کیونکہ زبان کوئی بھی ہے اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں تغیر آتا رہتا ہے، وہ کسی ایک ڈگر پہ نہیں رہتی، کسی ایک نہج پہ نہیں رہتی، وہ بدلتی رہتی ہے۔ امیر خسرو کو بھی اردو کے اولین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان سے کوئی 100 کتابیں منسوب ہیں، تو ان کو جو ہے ان کی اگر ہم شاعری پڑھیں گے، وہ پہیلیاں بھی کہتے تھے۔ ایک پہیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں سے جا رہے تھے تو کہیں کوئی 4 عورتیں تھیں، وہ پانی بھر رہی تھی کہیں پہ، ان میں سے کوئی ایک جانتی تھی ان کو، تو اس نے باقیوں کو کہا بھئی یہ امیر خسرو آ گیا، تو امیر خسرو ان کو پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی تھی، تو انہوں نے ان عورتوں کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو انہوں نے کہا ہم پانی تو تب پلائیں گے آپ اگر پہیلیاں سنائیں گے ہمیں۔ تو چاروں نے اپنی اپنی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ تو مجھے ڈھول پہ جو ہے پہیلی بنا کر سنا، ایک نے کہا کھیر پہ، ایک نے کہا کتے پہ، اور ایک نے کہا چرخے پہ۔ تو اس طریقے سے چاروں نے 4 الفاظ جو ہیں 4 چیزوں کی فرمائش کر دی، تو انہوں نے ایک ہی پہیلی بنا دی کہ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا لا پانی لا۔ تو پھر انہوں نے اس کو پانی دیا ان کو، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو امیر خسرو کی یہ زبان جو ہے نا، یہ تو آج کی لگتی ہے، گویا اس میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بالکل سمجھ آتی ہے کہ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا چلا، لیکن چلا کو کئی لوگوں نے اس کو جلا لکھا ہے، جلا، لیکن جو بھی ہو، لیکن چلا جو ہے یہ آج کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، چرخا تو چلانا ہوتا ہے، چرخا جلانا جو ہے ہوتا ہے اس کو مطلب نہیں بنے گا۔ تو کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا لا پانی لا۔ تو یہ تو بالکل آج کی اردو لگتی ہے۔
لیکن جہاں تک ادبی اردو یا ہندی کا تعلق ہے، کیونکہ اس کو بھی ہندی کہا گیا شروع میں، اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو وہ رسم الخط کا ہے، جس کے ہم سکرپٹ کہتے ہیں اردو میں، اور ہندی میں اس کو لپی کہیں گے، اردو میں ہم رسم الخط کہیں گے۔ بنیادی اگر فرق ہے کوئی ان دو زبانوں میں، یہ دونوں مستند زبانیں ہیں ہندی اور اردو، تو دونوں ہندوستان کی پیدائش ہیں، تو اگر کوئی فرق ہے تو وہ رسم الخط کا ہے۔ ہندی جو ہے یہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور اردو جو ہے یہ ہند ایرانی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور باقی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بول چال کی اردو بھی بالکل آسان ہے، سرل ہے، اور بول چال کی ہندی بھی بالکل آسان ہے، لیکن جہاں تک ادبی زبانوں کا تعلق ہے، چاہے اردو ہو چاہے ہندی، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ادبی اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل ہیں جو کہ عام انسانوں کو ان کے معنی پتہ نہیں ہوتے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندی میں جو ادبی ہندی ہے اس میں سنسکرت کے الفاظ ہیں جو بھی